إن الله مع الصابرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اور بڑائی لائق اور زیبا ہو اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے اور سارے جہاں کے لیے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، معزز حاضرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج خطبہ جمعہ میں جس عنوان اور جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں، یہ موضوع ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی ہیں، اس آزمائشوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ موجودہ دور میں نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اور نہ صرف مسلم بلکہ سارے انسان عجیب و غریب حالات سے جوجھ رہے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کی آزمائش، پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی دھندے میں پریشان ہے، کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں اچانک کسی کا انتقال، اس کی پریشانی ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں میں جوجھے ہیں۔ میں ایسے حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ان آزمائشوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 باتیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔
دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، مومنوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش، بلا جسے کہتے ہیں، ایسا غم، ایسا رنج، ایسا درد، ایسی تکلیفیں ہم تمہیں دیں گے جس تکلیف سے تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی، موٹے احباب دبلے ہو جائیں گے، صحت مند کمزور ہو جائیں گے، آنکھیں اندر چلی جائیں گی۔ اس طرح کی آزمائشوں میں، اس طرح کی تکلیفیں جھیلنے کو ابتلا کہتے ہیں، آزمائش کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یقیناً آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ایمان ہے، اچھے ہیں، مگر ہم آپ کے ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ کچھ آزمائشیں بھی دیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْهُ، اللہ اس زمین میں جسے زیادہ چاہنے لگتا ہے اسے تکلیفیں، درد، غم اور رنج بھی دیتا ہے کہ آپ کس طرح اسے جھیلتے ہیں، کس طرح آپ صبر کرتے ہیں۔ خوشیوں میں تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، مگر غم میں بھی آپ، تکلیف میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، صبر کرتے ہیں یا نہیں، اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر کے، ہم تم پر ایک ظالم حکمراں لائیں گے جو نئے نئے قوانین آئیں گے، اس سے آپ پریشان رہیں گے۔ ہر نئے دن، ہر نیا مہینہ، ہر نیا سال نئے نئے قانون آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اب ایسا ہونے لگے گا، اب ایسا ہونے لگے گا، اب ایسا ہو رہا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا۔ اس طرح کی ہم جھیل رہے ہیں ہندوستان میں، نئے نئے قوانین سامنے آ رہے ہیں۔ خوف کا ماحول آئے گا، خوف میں آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اس خوف سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی بڑے ظلم والے دنیا میں آئے لیکن تہس نہس ہو گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف میں خوف سے آزمائیں گے۔ من الجوع، بھوک، اور جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں وہ بازار میں آپ کو ملے گی نہیں۔ آج لاکھوں کسان جو پریشانی کا شکار ہیں، وہ آسانی سے اپنی چیز لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ پہنچا نہیں پائیں گے۔ ظالم حکمراں اور ظالم تجارت کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ کھانے کی چیز اپنے پاس روک لیں اور اسے مہنگا کر کے تمہارے سامنے لائیں، تاکہ جس کو ضرورت ہو اسے وقت پر نہ ملے، اور جس کو ضرورت ہے اسے بہت زیادہ پیسے لے کر کے دینے لگیں۔ آج لاکھوں کسان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے۔ من الجوع، بھوک اور پیاس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں، ممکن ہے جو سبزی آپ 50 روپے میں خریدتے ہو آپ کو 200 روپے میں ملنے لگے، ممکن ہے جو پیاز آپ 20 روپے میں خریدتے ہو آپ کو 100 روپے میں ملنے لگے، ممکن ہے جو اناج آپ کو 100 روپے میں ملتا ہے وہ 500 روپے میں ملنے لگے۔ ایسے حالات دنیا میں آ سکتے ہیں۔ من الجوع، اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک اور پیاس سے بھی۔ من الجوع ونقص من الاموال، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی کر کے۔ کئی جاب، کئی نوکریاں اچانک چلی گئیں، دھندے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، اموال، مال کی کمی ہونے لگی۔ جو 50,000 کماتے تھے وہ 10,000 پہ آ گئے، جو 10,000 کماتے تھے 2,000 پہ آ گئے، گھر میں راشن پانی نہیں آ رہا، سامان نہیں آ رہا۔ من الاموال ونقص من الاموال، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کم کر کے۔ تمہارے گھروں میں جتنا پیسہ آنا ہے، جتنی ضرورت کی چیزیں آنی ہے، ہم اسے کم کر دیں گے، کم ہونے لگے گا، یہ بھی ایک آزمائش ہوگی۔ ونقص من الاموال والانفس، اور آزمائش کی چوتھی بات والانفس، تمہارے گھروں میں جتنے فیملی ممبرز ہیں، 6 آدمی، 5 آدمی، 4 آدمی، ہم اس میں بھی کم کر دیں گے۔ اچانک موت آ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو تکلیف، اچانک چلے جائیں گے اس دنیا سے، رخصت ہو جائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، انفس کے معنی انسان، انسانوں کا مرنا زیادہ ہونے لگے گا، انسانوں کا بیماریوں میں مبتلا ہونا زیادہ ہو جائے گا، لوگ اچانک دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوگا، خاندانوں میں بھی ایسے ہوگا، جماعت میں بھی ایسے ہونے لگے گا۔ لوگوں کو آپ نے 4-6 مہینے پہلے جن کو دیکھا ابھی وہ نظر نہیں آئیں گے، سال پہلے جس کو دیکھا وہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو پودے، جو پھل، فروٹس، جو منافع کی چیزیں، جو اچھی چیزیں معاشرے میں آپ کو دکھتی تھی، وہ اچھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
ثمرات صرف پھل کو نہیں کہتے ہیں، ثمرات کے معنی ہر وہ چیز جس سے آپ کو فائدہ پہنچنے لگے، آپ کو فائدہ پہنچانے والے علماء، آپ کو فائدہ پہنچانے والا مال، آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کے دوست، آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کے گھر میں بڑے بزرگ لوگ، آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کے گھروں کے نوجوان لڑکے، آپ کو فائدہ پہنچانے والے اچھے دوست، یہ سب دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اگر آپ کو کبھی ان چیزوں ایسے آزمائش سے جب گزرنا پڑے تو آپ یہی کہو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان میں سے کوئی چیز کم ہونے لگتی ہے تو آپ کو ایک مصیبت پہنچنے لگے گی، درد ہوگا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو مومن اور مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اچھی چیز تھی ہم سے چلی گئی، یہ اللہ ہی کے لیے چلی گئی، اللہ ہی نے ہم کو دیا تھا، اللہ نے لے لیا، بس آپ یہ ایک دعا پڑھ کر کے آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے بعد پھر نئے حالات پیدا کرے گا، پھر اچھے حالات ہوں گے، پھر وہ آپ کے نقصانات کی تلافی ہوگی۔ اس آیت کے ذکر کے بعد قرآن کریم کی 2 سورتوں میں پورے قرآن میں تقریباً 25 سے زائد انبیاء کا ذکر ہے نام کے ساتھ۔ انبیاء تو 1 لاکھ سے زائد تھے، مگر نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 25 سے 26 انبیاء کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86، ان 3-4 آیتوں میں ایک ہی جگہ پر اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانبیاء، اس سورت کے اندر تقریباً اللہ نے 16 انبیاء کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الانعام کی وہ آیتیں اور سورہ انبیاء کا یہ سورۃ الانبیاء کی سورت اور اس کے علاوہ مختلف سورتوں میں چند انبیاء کا ذکر، جملہ 25 انبیاء کا ذکر۔ ان 25 انبیاء اکرام میں 10 ایسے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ اللہ کی آزمائشیں اور جن کے ساتھ ہونے والے مصائب اور تکلیفیں بہت زیادہ تھیں، اور انہوں نے دنیا کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلا اور صبر کیا۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ان 10 انبیاء اکرام نے جو مصیبتیں، جو آزمائشیں جھیلی، یہ آزمائش اور مصیبتیں اور تکلیفیں صرف ان کے نبی ہونے اور توحید کی دعوت دینے، اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کی وجہ سے جو مسائل آئے وہ نہیں ہیں، ہر نبی کو توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مسائل آئے ہیں، ہر پیغمبر کو دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے مسائل اور پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑی ہیں، مگر آج خطبہ جمعہ میں جو مسائل اور جن پریشانیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ انسانی پریشانیاں ہیں، یہ انسان کی جسمانی تکلیفیں ہیں۔ دعوت کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوئی ہیں ان تکلیفوں کا ذکر ہم کر نہیں سکتے، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، مگر آج جمعہ کے خطبے میں 10 انبیاء اکرام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں جنہوں نے جسمانی تکلیفیں جھیلی ہیں، جنہوں نے اپنے ہی بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، معاشرے میں بگڑے ہوئے افراد کی وجہ سے اور ان کے خاندانی افراد کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوئی وہ تکلیفیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ان 10 پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آپ یاد کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جنت میں ساری نعمتیں ان کے سامنے تھی، جو چاہتے تھے وہ کھاتے تھے، محنت، تھکان، بھوک، پیاس اور غم، رنج ایسی کوئی چیز ان کو نہیں معلوم تھی، کیونکہ جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، جنت میں کبھی تھکان نہیں ہوتی ہے، جنت میں کبھی کسی کو بھوکے نہیں رہنا پڑتا ہے، جنت میں محنت اور مشقت کسی کو کرنا نہیں پڑتا ہے، یہ ساری نعمتوں سے بہراور تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی بیوی حوا بھی جنت میں تھی۔ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وَقَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا اے آدم اور آدم کی بیوی حوا تم دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ پیو جہاں چاہو چلو پھرو جنت کے باغیچوں میں، آرام سے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
ایک درخت کے قریب نہ جانا بس. جنت میں تھے, نعمتوں میں تھے. حضرت آدم اور حوا کو اچانک حالات بدل گئے. فوسوسہ, شیطان نے ان کو وسوسہ میں ڈال دیا اور شیطان نے انہیں بہکا دیا کہ آدم آپ بہت اچھی نعمتوں میں ہیں, اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جوان رہیں گے. آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ, آپ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی, آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے, غریبی کی مار آپ کو کبھی نہیں آئے گی. یہ دو باتیں اس نے بہکایا شیطان نے. کھا لیے درخت, نافرمانی ہو گئی. حضرت آدم کے نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے یہ. اس وقت وہ صرف ایک انسان تھے جنت میں, ابھی نبی نہیں بھیجے گئے تھے. باعث انسان کے خطا ہوئی. اس کے بعد اللہ کا جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے, تو ان کے جسم کے جنت کا جو لباس ان کے جسم پر تھا وہ لباس کھل گیا, ننگے ہو گئے. اب اپنی شرمگاہوں کو وہ درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے, ادھر ادھر بھاگنے لگے. اب جب بھاگنے لگے تو بھاگنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے احساس ہونے لگا, تکلیف کا احساس ہونے لگا. پہلے بھاگنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے اور کپڑے کھل جانے سے کیا تکلیف ہوتی ہے, اس کا احساس ہی نہیں تھا, آرام سے تھے. انسان کو حضرت آدم تھے, بہت سخت عجیب غم اور رنج وہاں سے شروع ہو گیا ان کو. اللہ نے بھی کہا, اے آدم ہم نے کہا تھا کہ تم درخت کے قریب مت جاؤ, اب ہم آپ کو بھی اس کی سزا دینا چاہتے ہیں. سزا آپ کی یہی ہے کہ آپ جنت میں نہیں رہیں گے, آپ جنت سے آپ نیچے ڈال دیے جائیں گے, دنیا میں آپ چلے جاؤ. ہاں, دنیا میں آپ جانے کے بعد جو غلطی آپ نے خطا کیا ہے آپ اس سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اچھی باتیں بتایا ہے آپ اس پر صبر کرو, دعا کرتے رہو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے گا, مغفرت فرمائے گا, آپ کے لیے ہے. لیکن آپ کو دنیا میں جانا ہے. ایک اچھے انسان حضرت آدم, ساروں کے باپ, ایک اچھی زندگی میں تھے, لیکن زندگی میں ایک آزمائش آئی. ان کی بیوی آدم اور حوا دونوں کو آزمائش آئی. ایک اچانک اچھی نعمتوں سے دنیا کے مسائل میں جوجھنے لگے. اب دنیا میں جب آ گئے تو بھوک لگنے لگی, پیاس لگنے لگی, محنت اور مشقت کرنے لگے, کئی مسائل اور تکلیفیں ہونے لگی, یہ سب حالات بننے لگے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم جتنی بڑی نعمتوں میں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو آدم کو آزمایا. ایسی آزمائش انسانوں کے ساتھ بھی ضرور آ سکتی ہے. حضرت آدم دنیا میں آئے. اب دنیا میں ان کے جب آئے تو ان کے جان کی آزمائش تھی کہ نفس کو تکلیف ہو رہی تھی. اٹھے بیٹھے, محنت کریں گے تو کھائیں گے, محنت کریں گے تو پانی ملے گا, محنت کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ملیں گی. نفس کی آزمائش ہے یہ, جان کی آزمائش ہے. شادی ہوئی, بچے ہوئے, جب بچے بڑے ہوئے تو اولاد میں پھر آزمائش حضرت آدم کی. ایک اولاد, ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو سے لڑنے لگا, ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل تک کرنے لگا. باپ کی آنکھوں کے سامنے اگر بچے لڑنے لگے اور قتل تک کرنے لگے تو اس وقت باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جوان بچے آپس میں لڑ کر کے مر گئے. ایک جوان بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. باپ کے ساتھ اولاد کی آزمائش. حضرت آدم صبر کیے اس پر حضرت آدم علیہ, لیکن آزمائش آئی, اولاد کی آزمائش آئی. یہ دو بڑی بڑی آزمائشیں حضرت اللہ کے نبی حضرت آدم کے ساتھ آئی. ایسی آزمائشیں ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں. 100 سال گزر گئے, 200 سال گزرے, 300 سال, 400 سال, 500 سال, 1000 سال, تقریباً 10 سے زیادہ صدیاں گزر گئی. 1000 سال کے بعد حضرت آدم کے سارے ہزاروں بچے اولاد تھی, ان میں برائیاں آنے لگی, شرک کی برائیاں, اخلاق کی برائیاں, معاملات کی برائیاں. اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا کہ اے نوح, آپ سے 1000 سال پہلے آدم آئے تھے, وہ بچوں کو یہاں پیدا کیے, اچھے تھے اس وقت, لیکن دھیرے 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 لوگ بگڑ گئے, بت پرستی کا شکار ہو گئے, شرک میں ڈوب رہے ہیں, آپ ان کو توحید کی دعوت دو. حضرت نوح علیہ السلام آئے. حضرت نوح علیہ السلام آنے کے بعد توحید کی دعوت دینے لگے, لوگ ان کی بات نہیں ماننے لگے. یہ تو نبیوں کے ساتھ آزمائش ہی ہے کہ ہر نبی جتنے لوگوں کو دعوت کا پیغام دیا, سارے لوگ نہیں مانے, کچھ ہی لوگ مانے.
تو تکلیفیں ہوتی تھی کہ ہم جتنا محنت کر رہے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اس تکلیف پر تو صبر کیے ہی کیے, لیکن زندگی میں معاملات, انسانی زندگی میں جو تکلیفیں آئی, حضرت نوح علیہ السلام بڑے بزرگ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام اب بہت سالوں تک آپ تبلیغ کرتے رہے, اب آپ ایسا کرو, آپ کی دعوت اور تبلیغ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں چھوڑ دو ان کو, آپ ایک کشتی بناؤ, کشتی میں آپ سوار ہو جاؤ, آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو آپ لے لو, بقیہ آپ نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, طوفان, پانی بہت زیادہ آئے گا, اور اس پانی میں یہ کشتی بہہ جائے گی, کشتی میں جو سوار ہیں وہ بچ جائیں گے, بقیہ سب ڈوب کے مر جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس زمین میں پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں, لیکن میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے, اسلام کی بات نہیں مانتی ہے, میری باتوں پر ایمان نہیں لاتی ہے. اللہ نے کہا ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے, آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. ایک نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے, ایک پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. فخانتاہما ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. دو پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, جن دو پیغمبروں نے دعوت کا کام کیا, مگر ان پیغمبروں کی بیویوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا, خیانت کیا, اللہ پر جو ایمان لانا تھا ایمان نہیں لائے, جو نبی کی بات ماننا تھا نبی کی باتیں نہیں مانی. فخانتاہما, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں عورتیں جہنم میں چلی جائیں گی. حضرت نوح علیہ السلام کی شوہر کی آنکھوں کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں ایک بوڑھی عورت اس کی بیوی پانی میں ڈوبتی مرتی دیکھے, غم برداشت کیے. آزمائش تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ, اس آزمائش کو پر تھمے رہے, صبر کیے حضرت نوح علیہ السلام. اور تو اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے, مومن اور مسلمان کشتی میں بیٹھ گئے, ذرا سا نظر اٹھا کر کے دیکھا حضرت نوح نے, بیٹا بھی خون ہے میرا, بیٹا بھی کنارے کھڑا ہے پانی کی طرف. حضرت نوح نے کہا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین, بیٹے سوار ہو جا, کافروں میں مت ہو جا, کشتی میں بیٹھ لے, کشتی میں بیٹھ جا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس بیٹے کے اندر اتنی نافرمانی تھی, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اے میرے باپ نوح میں تمہاری بات آج بھی نہیں مانوں گا, یہ کشتی تمہاری جائے گی لیکن میں بچ جاؤں گا, میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم, اے بیٹے یاد رکھ میں پیغمبر ہوں, لا عاصم اليوم, آج کوئی نہیں بچائے گا تجھے, آج اللہ کا عذاب ہے, پانی میں ڈوب کے مریں گے, تو بھی مر جائے گا, کوئی نہیں بچائے گا. لا عاصم اليوم الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. وہ پانی میں ڈوب کر مرنے والوں میں وہ بھی مر گیا آنکھوں کے سامنے. ایک بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا پانی میں ڈوب کر کے مرتا ہوا دیکھا. حضرت نوح علیہ السلام نے بچا نہیں سکے اسے. آزمائش تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ, آزمائش تھی. یہ بیٹا کیا وجہ تھی؟ یہ بیٹا ایک بری صحبت میں تھا. وہ بری صحبت کون تھی؟ وہ بیٹے کی ماں تھی جو اس کو اسلام پر راغب نہیں کر سکی. حضرت نوح جو باتیں بولتی تھی وہ ماں بیٹے کو کہتی تھی تیرا باپ پاگل ہے, تیرا باپ دیوانہ ہے, اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے. بری صحبت کا انجام بھی انسان کو برا بناتا ہے مسلمانوں, اسی لیے بری صحبت میں نہیں رہنا چاہیے کبھی. اگر کبھی بری صحبت میں ہمارے بچے ہیں تو پہلے صحبت سے بچاؤ ان کو آپ دور کر دو, آپ نکال دو, ان کو کسی اچھے ماحول میں بھیجو تاکہ وہ اور کچھ لائق بن جائے آپ کے. عام طور پر بچے اپنے معاشرے میں برے دوستوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے برے صحبت میں ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو اپنے شہروں میں مت رکھو, ہجرت کراؤ, کہیں دوسری جگہ بھیجو تاکہ وہ کسی اچھے ماحول اور معاشرے میں اچھے بن سکیں. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیوی پانی میں ڈوبی, بیٹا پانی میں ڈوبا, یہ بڑی آزمائشیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے کئی سال کے بعد اور پیغمبر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, کون نہیں جانتا حضرت ابراہیم علیہ السلام, بہت آزمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی میں جب دعوت اور تبلیغ کا کام ذرا سا شعور محسوس کرنے لگے, 12 سال 15 سال 18 سال کی عمر میں
20-25 साल की उम्र में एक जवान बेटा अपने बूढ़े बाप को शिरक करता हुआ देखते हैं कि बाप आजर बुत बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वही पैसे से खा रहे हैं और उसी के सामने सजदा कर रहे हैं। एक जवान बेटा जो समझदार है, तौहीद की दावत दे रहा है कि मेरे अब्बा जो तुम अपने हाथों से बनाते हो, उसे पूछते हो, फिर वो टूट जाता है, ये रब कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा अल्लाह कैसे हो सकता है, ये कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं अब्बा। एक जवान बेटे के सामने बूढ़ा बाप गुमराही में डूब रहा है। ये बेटे के साथ आजमाइश थी, एक बेटे के साथ बड़ी आजमाइश थी। माशरे में कई मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चे हक पर रहते हैं, सही बात जानते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं समझते, ऐसा नहीं हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवानी में आजमाइश थी। उनके सामने उनके बाप कई मर्तबा दावत दिए, मेरे अब्बा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर क़ाला वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। इब्राहिम कहने लगे, अब्बा मुझे बड़ी मोहब्बत है आपकी, क्यों मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेहनत करके कमाए खिलाए, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह आपसे नाराज हो, अल्लाह आपको जहन्नम की आग में जला दे, तड़प है दिल में, लेकिन आप बुतों को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, पूज रहे हैं, उनके सामने सजदा कर रहे हैं। अब्बा ऐसा मत करो, अब्बा ऐसा मत करो। बाप ने नहीं मानी, कहा बेटे तुम मुझे मत बोलो ये बात मत बोलो, वरना मैं तुम्हें पत्थर से मार मार के तुमसे घर से अलग कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से अलग कर दिए गए। ये आजमाइश थी इब्राहिम की, सच बोलने पर घर से बाहर निकाले गए। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान हुए, शादी किए, 2 बीवियां थी इनकी, एक हाजरा और सारा। दोनों बीवियों को एक ही जगह रखने से मसाइल पैदा हो रहे थे। हजरत हाजरा के पेट में बच्चा होने लगा और हजरत हाजरा छोटी थी उम्र में और हजरत सारा बड़ी थी। तकलीफ ज्यादा होने लगी शौकन को, मेरी से छोटी बीवी वो बच्चे वाली हो रही है और मैं बच्चे वाली नहीं हो रही हूं। तकलीफ होने लगी, बात बात में ताने, बात बात में झगड़े। अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम आप अपनी बीवी हाजरा को किसी दूर जगह ले जाकर के रख दो। बहरहाल इब्राहिम हजरत हाजरा के पेट से इस्माइल पैदा तो हो गए, छोटा दूध पीता बच्चा और बीवी दोनों को कहा कि सवारी पे बैठ जाओ, ले आकर के बे आब हो गया, जहां ना पानी है, ना घास है, ना कुछ खाने हैं, ना पीने हैं, ऐसे मकाम पर लेकर गए इब्राहिम। कहा हाजरा तुम यहां उतर जाओ, बेटे इस्माइल को भी उतार लो, तुम यहीं रहो, अल्लाह का हुक्म है, मैं जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम दुआ करे, रब्बी अन्नी रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ हमारे रब, मैंने तेरे हुक्म पर अपनी बीवी हाजरा को और दूध पीते बच्चे को यहाँ इस जमीन में लाके छोड़ा हूं, जहां कुछ नहीं है, ना दरख्त है, ना फल है, ना कुछ नहीं। अल्लाह यहाँ पानी तक नहीं है, लेकिन तेरा हुक्म है कि छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह ये आजमाइश एक बाप के लिए किस कदर आजमाइश। कौन सा ऐसा बाप है जो अपने दूध पीता बच्चे को एक ऐसी जगह जंगल में छोड़ के जा रहा है और बीवी और बच्चे को छोड़। आजमाइश थी हजरत इब्राहिम के साथ। हजरत इब्राहिम ने छोड़ा और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मुझे यकीन है मैं तौहीद पर चलने वाला इंसान हूं, अल्लाह तौहीद की बरकत से अल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला तो इस जमीन में फल उगाएगा, पानी बरसाएगा, पानी निकालेगा। हजरत इब्राहिम की तौहीद की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने उस जमीन में जमजम निकाला, खजूर के दरख्त बनाए और हाजरा और इस्माइल खाए पिए बड़े हुए, जवान हुए। लेकिन एक वक्त पर वो आजमाइश में थे, इस आजमाइश को हमें समझना पड़ेगा। फिर बाद में धीरे धीरे हजरत सारा को भी औलाद हुई हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में, ये और बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जान में आजमाइश हुई। कहा, कौम के लोगों ने कहा ये नौजवान इब्राहिम बहुत ज्यादा जोश में बात करता है, इसको आग में जला दो। अल्लाह ने कहा, या नार कुनी बरदो सलामन अला इब्राहिम। एक इंसान के सामने बूढ़े बाप का शिरक में डूब जाना, वो देख रहे हैं, गम में मुब्तला है, रंज और आजमाइश में है। एक बाप के सामने बेटा और बीवी का एक बेआबो गया मैदान में चले जाना, गम और आजमाइश में है। एक जवान को आग में उठा करके फेंक देना, तकलीफ में मुब्तला है हजरत इब्राहिम।
لیکن صبر کیے ان مقامات پر. جان کی آزمائش، باپ کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسے مسائل آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور جو پیغمبر آئے ان پیغمبروں میں حضرت لوط علیہ السلام، قوم کی آزمائش. حضرت نوح علیہ السلام بڑے نیک انسان، بڑے اچھے انسان، دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی تعلیم دیتے تھے. اخلاق جن کے برے تھے ان کو سمجھاتے تھے، بیٹے بڑے لوگوں کی عزت کرنا چاہیے، بڑوں کے اوپر ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، بیٹے سب کی معاشرے میں عزت کرو. مگر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے ساتھ گندا کام کرنا. قوم لوط آنکھوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گندا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، گندے کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، جھوٹ بولتا ہوا، مذاق کرتا ہوا، تانے دیتا ہوا، برے کام کرتا ہوا دیکھتے تھے. تکلیف ہوتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کو. سمجھاتے رہے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 فرشتے مہمان آئے. 2 ہی فرشتے مہمان بن کر کے آئے. اس وقت اس قوم کے سردار، گندے کام کرنے والے اس قوم کے 2 سردار حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں دروازہ توڑ کے اندر آئے، بیٹھ گئے. کہا یہ دونوں بہت خوبصورت ہیں، ہم ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، اے لوط ان کو بھیج دو ہمارے گھر، ہم ان کو لے کر کے جائیں گے. حضرت لوط نے کہا مت کرو ایسا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، ایسا گندے کام مت کرو. ان دونوں فرشتوں نے کہا لوط آپ خاموش بیٹھ جائیے، ان لوگوں نے معاشرے میں جو گندے کام کیے ہیں اور یہ اس کے سردار ہیں، یہ ہمارے ساتھ گندا کام کرنے آئے ہیں. صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر کی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نکل جاؤ. جو آپ کے ساتھ ایمان لایا، جو آپ کی باتوں کو ماننے والا ہے، آپ اس کو لے کر کے بستی سے باہر نکل جاؤ. ممکن ہے آپ کے جانے کے وقت آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ آ سکے، آپ اس پر گھبرانا نہیں، آپ نکل جانا، پلٹ کر کے مت دیکھو. آپ اپنی بیوی کی طرف بلاؤ مت اسے. حضرت لوط علیہ السلام اپنے اور اپنے ساتھ جو آ رہے تھے مسلمان تھے ان کو لے کر کے بستی کے باہر چلے گئے. صبح کا وقت تھا، صبح کی نماز سے پہلے کا وقت. یہ دونوں فرشتے وہ پوری زمین کو آسمان کی طرف لے کر گئے، اوپر اس سے الٹا کر کے نیچے ڈال دیے. پھر پتھروں کی ایسی بارش، مسلسل پتھروں کی بارش کہ سانس نہیں لے سکتے تھے کہ پتھر آ کے پڑتا تھا منہ پر. مر گئے، سب کے سب مر گئے. لوط علیہ السلام آنکھوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام اپنی پوری قوم کو مرتا ہوا دیکھے. اس میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، اس میں ان کی بیوی تھی. ایک شوہر اپنی بیوی کو عذاب میں مبتلا مرتا ہوا دیکھا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہوا دیکھا. صبر کیا، اس پر صبر کرنا ہے اس دنیا میں. آج ہمارے حالات معاشرے میں ہر کسی کے گھروں میں، ہر کسی کی جماعتوں میں، قوموں میں، ہندو مسلم غیر، ہر کسی کے ساتھ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کے عذاب، مصائب ہیں. ان سب پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جان کی آزمائش، بہت تکلیف دی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے باپ، ان کے بیٹے 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، 2 سگے بھائی اور 10 دوسری ماں سے. 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں پھینک کر کے آ گئے تھے. اور کہا کہ کھا لیا ہے، کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے ابا یوسف کو. ایک بوڑھے باپ کے سامنے ایک چہیتے بیٹے کی غیر موجودگی، اچانک ایسی خبر سن کر کے کئی سال تک صدمہ برداشت کیا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو چہیتا تھا یوسف، اسے بھیڑیے نے کھا لیا. کتنے سالوں، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال تک صبر کرتے رہے یعقوب علیہ السلام بیٹے کی غیر موجودگی. 30 سال سے زیادہ کا غم برداشت کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. پھر یہی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش، وہ بھی پیغمبر. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا آزمائش ہوئی تھی آپ سوچو. چھوٹا بچہ لا کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، ایک بچے کے ساتھ آزمائش. پھر وہی بچہ بڑا ہوا، بازار میں لا کے بیچ دیا گیا غلام کے جیسا. کون ہے جو اس کو خریدے؟ کسی مالک نے اسے خرید کر کے اپنے گھر میں لے کر گیا. وہاں غلامی کی آزمائش سے جھیلا حضرت یوسف نے.
تیسری آزمائش، پھر اس گھر میں ایک عورت ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہی، پھر ان پر جھوٹا الزام لگ گیا، پھر جیل میں چلے گئے، پھر 20-25 سال جیل میں جا کے گزارے۔ تیسری آزمائش، پھر جیل سے نکلے، اس کے بعد پھر وہاں جب ایک قوم کے جب حاکم بنے حضرت یوسف علیہ السلام، وہاں ان کے بھائی آئے، 10 بھائی جو 30 سال پہلے کنویں میں پھینک کر کے گئے تھے، جو وہاں راشن پانی جب لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف نے کہا یہ سال تم راشن لینے آئے ہو، آئندہ سال جب تم آنا تو اپنے ایک بھائی کو بھی لے کر کے آنا، بنیامین کو۔ انہوں نے کہا تبھی راشن دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آئندہ سال جب آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام کو بولے کہ دیکھو ابا، وہاں جو مصر میں جو آدمی ہے جو راشن دیتا ہے ہمیں، اس نے ایک شرط لگائی ہے، آئندہ سال جب آنا تو بنیامین کو لے کر کے آنا، اس لیے بنیامین کو آپ کہیں بھیجتے نہیں ہیں، جب سے یوسف چلے گئے تب سے آپ بھیجتے نہیں، اس لیے بھیجو آپ تاکہ ہم بنیامین کو بتا کر راشن لے کر کے آئیں۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے یوسف کے۔ جب حضرت یعقوب نے کہا بیٹے اس سے پہلے تم مجھے صدمہ دے چکے ہو، 30 سال سے میں جیل رہا ہوں، اب پھر تم مجھے اس بیٹے کو بھی لے کر کے جا رہا ہو، بہرحال حفاظت سے اسے لے کر کے آنا۔ بنیامین وہاں چلے گئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ میرا سگا بھائی ہے، لیکن مصر میں ایک قانون تھا کہ جو بھی مصر کے باہر کا آدمی آتا تھا شام ہونے سے پہلے باہر نکل جانا ہوتا۔ اگر وہاں کسی کو روکنا ہوتا تو صرف ایک ہی عذر تھا کہ اگر کوئی مصر میں آ جائے اور وہ چوری کیا ہے اور اس کی سزا کے لیے اس کو روک لیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان 10 بھائیوں کو راشن دیا تو اس راشن کی تھیلی میں ایک پیالہ بھی ڈال دیا۔ جب جانے لگے تو اس محلے کے اس بادشاہت کے دربان میں جتنے لوگ تھے انہوں نے چلایا کہ ہمارا ایک برتن غائب ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے 10 اور ایک بھائی 11 لوگ جو جا رہے تھے، جب ان کا سامان چک کیے تو وہ پیالہ اسی میں ملا، اور اس چوری کے الزام میں ان 10 بھائیوں کے اندر اس یوسف سگے بھائی سے کتنا بغض اور حسد تھا۔ قال فقد سرق اخ له من قبل ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ حضرت یوسف جس نے بچپنے میں غم جھیلا ہے کنویں میں گر کر کے، حضرت یوسف جس نے بچپنے میں ایک بازار میں لا کے بیچ دیا گیا، زندگی بھر غلامی کی زندگی جیا، برداشت کیا، حضرت یوسف جو جیل میں رہ کر کے کئی سال تک قیدی کی زندگی گزارا، برداشت کیا، یہ حضرت یوسف کے سامنے وہ 10 بھائی آج بھی ان کے دلوں میں حسد تھا۔ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا اے یوسف جس طرح اس بھائی نے چوری کیا ہے ایسا ہی اس کا ایک اور بھائی تھا، 30 سال پہلے اس نے بھی چوری کیا تھا، وہ یوسف ہی تھے۔ 10 بھائیوں کے دلوں میں کیسا بغض اور حسد تھا کہ 30 سال کے بعد بھی اس یوسف کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت ہی ہے۔ ویسا جھوٹا الزام، بھائیوں کی نفرت حضرت یوسف نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ یہ ان کی زندگی کی آزمائش تھی کہ انہوں نے صبر کیا۔ کیا صبر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، خیر بعد میں بات معلوم ہوئی کہ وہی یوسف ہیں، بھائیوں نے معافی مانگا، اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کیے، سب ساری باتیں الگ تھے۔ لیکن حضرت یوسف کے زمانے میں کئی آزمائشیں ایسی آئیں، ایسی آزمائشیں، الگ الگ طرح کی آزمائشیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، کون نہیں جانتا اس دنیا میں جو مسائل، جو مرض، جو وبا، جو بیماری آج پھیل رہی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک مسائل دنیا میں آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آج ہی آئی ہے، جو اب تک نہیں آئی تھی۔ موجود الگ ہیں، پہچاننے والے الگ ہیں، لیکن اس سے بھی خطرناک معاشرے میں اور دنیا میں اللہ کے عذاب الگ الگ شکل میں آئے ہیں۔ مسائل اور مصیبتیں، بیماریاں الگ الگ انداز سے الگ الگ مقام پر آئی ہیں، ایسا مت سمجھو کہ نہیں آئی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے جب ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو بڑا خاندان، بڑے خوب بھائی، دولت، کھیتی، پھل فروٹس، خزانے، آنکھ جتنی دور تک جاتی تھی زمین کے مالک اتنی دور تک ان کی زمین تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ لیکن اور آنکھ جہاں تک دیکھتے تھے وہاں تک درخت، پودے، پھل فروٹس، اناج اگتا تھا، ان کی بادشاہت، وہ اس کے مالک تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ لیکن اللہ نے آزمایا، ایسا آزمایا، ایسا آزمایا، ایسا آزمایا، اس پوری دولت کو جو سنبھالنے والے ان کے کئی سارے بچے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، حضرت ایوب علیہ السلام یا تو کسی مسجد میں اعتکاف میں تھے
یا کسی جگہ دعوت کا کام کرنے باہر گئے تھے، اپنے گھر سے باہر نکلے تھے. اختلاف ہے کہ کسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، یا دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے باہر گئے تھے. جس گھر میں ان کے سارے بچے سوئے تھے وہ گھر اللہ کے حکم سے اچانک چھت گر گئی، سب مر گئے. ایک بوڑھے باپ کے سامنے، حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے، ایک ہی جھٹکے میں پوری دولت کے مالک وہ بچے تھے، سب کے سب ایک ہی جھٹکے میں مر گئے. یہ غم تھا، بہت بڑا غم تھا. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. جب محنت کرنے والے اصل وارث بچے تھے، سارے وارث بچے مر گئے، تو اس دولت کو سب لوگوں نے اپنے اپنے ہڑپ لیا. کہاں تک بچائیں گے دولت، کہاں تک بچائیں گے؟ دھیرے دھیرے ساری دولت ختم ہو گئی. غریبی کا شکار ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام. دوسری آزمائش، پہلی آزمائش ایک ہی جھٹکے میں سارے بچے مر گئے حضرت ایوب علیہ السلام. دوسری آزمائش دولت جو ان کی زیادہ تھی سب ختم ہو گئی دھیرے دھیرے. تیسری آزمائش ایک ایسی بیماری نے حضرت ایوب کو پکڑ لیا، 18 سال تک بیمار رہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بیماری، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. جتنا اچھا کرنا چاہ رہے تھے اور درد بڑھتا گیا، اور درد بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا. آزمائش پر صبر کی حضرت ایوب علیہ السلام. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ، میری اولاد کا انتقال ہو گیا ایک ہی جھٹکے میں. ساری دولت آنکھوں کے سامنے دولت دیکھا تھا، دولت فنا ہو گئی. اللہ میرا جسم کی ساری اچھائی، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی. مرض نے سارے جسم کو کھا لیا، کیڑے مکوڑے نے تک کھا لیا اللہ تعالیٰ. مگر پھر بھی میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اللہ، میں صبر کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے تجھ پر ایمان جو ہے وہ باقی رکھ اللہ. یہی حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کو ان کا صبر اتنا اچھا لگا، ایک وقت کا پانی ان کے پیر کے نیچے سے ایسا آیا، کہا غسل کر لو. وہ پانی سے پانی نہائے، اس کے بعد سارے جسم کی بیماری ختم ہو گئی. پھر خوبصورت انسان، پھر ہٹے کٹے انسان، پھر محنتی انسان، پھر سب کچھ ان کی، سب کچھ جو دولت گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں لوٹایا. آزمائشیں انبیاء کے ساتھ آئی، صبر کیے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے لوٹایا. آج ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ انتقال کر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، آزمائشیں ہیں. صبر کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے. ہمیں نہیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے کے دوسرے دوستوں کے لیے اچھا ہوگا، یہاں پر پوری دنیا میں اچھا ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. جو درد اور تکلیف آج ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے. صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. یہی پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑی آزمائشیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام جوانی میں اپنے جس بستی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، بھگا دیے گئے. اچانک بھاگنا پڑا ان کو، کیونکہ غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا تھا. وہ جان بوجھ کر کے نہیں مارے تھے، ایک تماچا مارا اور وہ مری گیا. اب ڈر گئے کہ اب معلوم ہوگا بادشاہ ہمیں پکڑے گا، ہمیں تکلیف دے گا. ڈر سے نکل گئے اس بستی سے. کئی سال تک بستی سے باہر رہے، 8 سے 10 سال تک. اجنبی مقام پر جا کر کے پلے بڑے، زندگی گزارے، شادی کیے. پھر بستی میں دعوت کا کام دینے کے لیے اسی بستی میں آئے. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی آزمائش. بچپنے میں باہر نکل گئے، جوانی میں، اور جب اچھے ہو گئے، صحت بہت اچھی ہے، پورا جسم اچھا ہے، لیکن زبان اچھی نہیں تھی، بول نہیں پاتے تھے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللہ تو نے مجھے نبی تو بنایا ہے، لیکن زبان میں صفائی نہیں ہے، بول نہیں پاتا ہوں، سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ میری بات کو. اللہ تعالیٰ میری زبان کو صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان، لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آزمائش پر صبر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہٹے کٹے، لیکن دل میں بہت جلد نرم دل، گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. قال رب اجعل، اے اللہ میرے لیے میرے بھائی ہارون کو تو وزیر بنا دے. اللہ میں جب کبھی فرعون کے سامنے جاؤں تو گھبرا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرعون کو میرا معاون بنا دے. اللہ نے کہا چلو ہارون کو معاون بنا دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، تمہارے بھائی ہارون کو ہم تمہارے ساتھ بھیجیں گے، تم اس کے ساتھ مل کر کے کام کرنا. باہر کی زندگی گزارے، زبان کی لکنت برداشت کیے، اور گھبراتا تھا جسم. اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ اور ہمت دیا کہ
کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ظالم، فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں آئے گا نہیں. یاد رکھو، فرعون جس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی انسان کی وہاں تک اس کی ملٹری رہتی تھی، اور وہ پوری کی پوری ملٹری قوم سے بچوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے. ایسا ظالم جو پوری قوم میں کہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے، میں ہوں رب کیونکہ سب کچھ میرے پاس ہے. ایسے دنیا کا رب، ایسے دنیا کے ظالم سے ایک موسیٰ جیسا شخص وہاں پر آ کر کے دعوت اور تبلیغ کا کام دیا کہ اے موسیٰ گھبراؤ مت، آزمائش کے بعد آسانی ہم تمہارے ساتھ پیدا کریں گے، ہمت رکھو اور فرعون کو جا کر کے دعوت اور تبلیغ کا کام دو، یہ نہیں تو دوسرے ایمان لائیں گے اور یہ فنا ہو جائے گا. چنانچہ غرق ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت اور کامیابی ملی. حضرت موسیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی آزمائش ہیں. ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے اپنے باپ سے محروم ہو گئے. نبی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، 6 مہینے پہلے اپنے باپ سے محروم ہو گئے. عبداللہ، اللہ کے رسول کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عبداللہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. ماں زندہ رہی، بچہ پیدا ہوا، اچھا نام رکھا، 5 سال 5.5 سال 6 سال تک تربیت کی. وہی ماں اپنے باپ کی جہاں قبر تھی وہاں لے کر کے گئی تھی کہ آؤ بیٹے ابا کی قبر بھی ذرا دیکھ لو. دکھاتی رہی یہ تمہارے ابا عبداللہ کی قبر ہے، اور اپنے باپ کے اچھائی کو ذکر کرتی رہی. قبر کو دیکھ کر کے لوٹتے رہے. راستے میں 6 سال کی 5.5 سال 6 سال کی عمر میں وہ ماں بھی انتقال کر گئی. محمد الرسول اللہ پیغمبر پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے باپ سے محروم ہو گئے. پیدا ہو کر کے 5.5 سال 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم ہو گئے. ماں سے محروم ہونے کے بعد ان کے دادا بڑی محبت سے ان کو پالنے لگے، اور 2 سال گزرے، 8ویں سال ان کی دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر نبی دیکھو کیسے مشقتیں جھیل رہا ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ کیسی تکلیفیں جھیل رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں بچے ہیں، انہیں حوصلہ اور ہمت دینے کی ضرورت ہے. یہ بچے ایسا اس سے بڑا غم محمد رسول اللہ نے برداشت کیا ہے. باپ کی جدائی کا غم، ماں کی جدائی کا غم، دادا کی جدائی کا غم، اور 10-15 سال 20 سال 25 سال تک چاچا بہت لاڑ پیار سے پالے بڑھا کیے. نبوت کے بعد 7ویں سال چاچا کا انتقال ابو طالب کا، اور 25 سال کی عمر میں جس عورت سے شادی کیے تھے خدیجہ، اور اسی عورت سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد رسول اللہ کی اولاد. اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے دونوں بیٹے چلے گئے، انتقال ہو گئے. قاسم اور عبداللہ دونوں کے نام تھے. یہ دونوں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے تھے. ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، دونوں بیٹے انتقال کر گئے آنکھوں کے سامنے. لڑکے دونوں، 2 بیٹیاں انتقال کر گئیں. اور جب نبی بنا دیے گئے اور نبوت کے بعد ایک بیٹا ابراہیم جو ان کی لونڈی سے پیدا ہوئے تھے ماریا خدت، وہ بیٹے بھی انتقال کر گئے. کوئی بیٹا نہیں. ایک محمد رسول اللہ 50 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی، 60 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی اس دنیا میں دعوت کا کام لے کے چلے، دین کا کام لے کر کے چلے. جستجو، ہمت. وہ محمد رسول اللہ باپ سے محروم، ماں سے محروم، دادا سے محروم، چاچا سے محروم. دنیا کی سب سے اچھی بیوی حضرت خدیجہ، جس پر اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اس زمین پر حضرت خدیجہ کو ہمارا جنت کا سلام سناؤ، اللہ کا سلام سناؤ، اور ان کے مرنے کے بعد جنت کا پیغام سناؤ. زندہ عورت کو دنیا میں جنت کا پیغام مل رہا ہے. وہ خدیجہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئی بیوی. کیا درد محسوس کیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، کیا آزمائش تکلیف محسوس کیے. پھر قوم کے لوگ جو ان کو دین کی وجہ سے جو تکلیفیں دیتی تھی وہ تو تکلیفیں تھی ہی تھی، لیکن خاندانی تکلیفیں اور انسانی تکلیفیں جو آتی گئی. مسلمانوں، یہ سب آزمائشوں کا ذکر میں کرنے کے بعد صرف 3 باتیں بتلانا چاہتا ہوں. سورۃ الانبیاء میں 16 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کے 3 خوبیاں بیان کی. یہ 3 خوبیاں اگر ہمارے اندر آ گئی ہم اپنی پوری زندگی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. چاہے پہاڑ جیسی تکلیف آئے انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. وہ 3 خوبیاں کیا تھی آپ یاد رکھیے اسے. پہلی خوبی یہ تھی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اے لوگو، یہ جتنے پیغمبروں کا آپ نے ذکر سنا ہے، اور یہ جتنے پیغمبر جتنی زندگی کے انسانی اور رشتہ داری کے دنیا کے جتنے بڑے بڑے غم اور آزمائشیں تکلیفیں برداشت کیے، معلوم ہے کیوں؟
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ اپنی پوری زندگی میں خیرات کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ خیرات کے کاموں میں آگے بڑھ کے خیرات کرتے رہنا یہ زندگی کے ہر غم کو صبر دلاتا ہے۔ جس کے اندر خیرات کرنے کی عادت ہوگی اللہ اس کے ہر غم کو اسے خوشیوں میں بدلتا ہے۔ جس طرح پیغمبروں کے ساتھ، پیغمبر کے اندر یہ عادت تھی پیغمبروں میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ دوسری خوبی کیا تھی؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ پوری زندگی یہ پیغمبر اللہ سے رغبت رکھتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگتے تھے۔ اللہ ہی سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹوں کا انتقال، بیوی کا انتقال، ماں کا انتقال، بچوں کا انتقال، دوستوں کا انتقال، آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اللہ یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ ہمیں صبر دے، اللہ ان کو اس آزمائش سے اللہ ہمیں بدل دے، اللہ اچھائیوں سے بدل دے، اللہ۔ یہ انبیاء دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ ہمیں بھی جب یہ مسائل آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے زیادہ دعا مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی دعا مانگنا چاہیے اور اللہ سے رغبت رکھتے ہوئے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہی دور کر سکتا، اللہ ہی، کوئی دنیا کی ویکسین کچھ نہیں، اللہ اگر چاہے گا تو ختم کرے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کریں گے، جماعت کی شکل میں، انفرادی شکل میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سنت نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو۔ آپ انبیاء ایسا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشوں میں ان کو کامیاب کیا، ہم بھی ہماری آزمائشوں میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور تیسری خوبی انبیاء کے اندر کیا تھی؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ان انبیاء کے اندر اللہ سے ڈر بہت تھا، ایسا ڈر جس شخص نے 99 قتل کیا اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، 100 قتل کرنا چاہ رہا تھا، کر بھی دیا، پھر بھی اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے دل میں اللہ کو یاد کر کے ڈر جو ہوتا ہے اس کے زندگی کے پورے گناہ کو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ جب اس 100 قتل کرنے والے شخص کے دل میں جب اللہ کا ڈر آیا، اس ڈر کے سامنے اس کی زندگی کے پورے گناہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ کہا یہ مر گیا ہے، اس کو تم جنت میں ڈالو، یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے۔ وہ شخص کہاں گیا جو 100 لوگوں کو قتل کیا تھا؟ وہ شخص جنت میں گیا۔ وہ شخص جنت میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، خشوع۔ ہمیں بھی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ ہم نے اپنی جوانی میں، بڑھاپے میں زندگی بھر گناہ کیے، لیکن ہمارے دل میں تیرا ڈر ہے اللہ، کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ آ جائے، ہمیں بھی یہ ذلت اور یہ تکلیف نہ آ جائے۔ اللہ ہم ڈر کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہمیں نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ تو انبیاء کے اندر خیرات کرنے کی صفت، زیادہ دعا کرنے کی صفت اور اللہ سے ڈر کر کے جینے کی جو صفت تھی، یہ تینوں صفتیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کے جمعہ کے خطبے میں جو آزمائشیں، جن انبیاء کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی ہیں اللہ، اور انہوں کی جو صفتیں تھیں، اللہ وہ خوبیاں وہ صفات ہمارے اندر بھی عطا فرما، تاکہ ہمارے سامنے جو آزمائشیں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہم سے یہ مصیبت کا دور اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، اللہ رحمت کو نازل فرما، رحمت کی بارش کو نازل فرما، وبا بلا اور مصیبتوں کو اللہ دور فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جن گھروں میں غم ہے، اللہ نہ صرف ایک کے گھر میں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں اللہ غم ہے، اللہ اس غم کا بدلہ ان کو صبر عطا فرما، اللہ اس غم کا بدلہ برکت عطا فرما، ان کی دنیاوی زندگی میں کامیابی عطا فرما، اخروی زندگی میں کامیابی اور نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون